اعتکاف کیسے کریں؟ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے، اعتکاف کی اقسام کتنی ہیں، اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کیسے ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اعتکاف کی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کے بعد اعتکاف کی اقسام 3 ہیں، جن میں واجب، سنت اور نفل ہیں۔ واجب اعتکاف، جب اعتکاف کی نظر اور منت مانی جائے تو اس کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ واجب اعتکاف کا رواج بہت کم ہے، لہٰذا اس کی تفصیل یہاں نہیں بیان کی جاتی۔ نفل اعتکاف اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں۔ خواہ جتنی دیر بھی ہو، نفلی اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی مسجد جانا ہو تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ جتنی دیر بھی وہ مسجد میں ٹھہرا رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، البتہ مسجد سے نکلنے کے ساتھ ہی یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سنت اعتکاف اور اس کے احکام ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اعتکاف کی شرعی حیثیت رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، البتہ حضرات فقہاء کرام نے اس کو سنت علی الکفایہ قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اس فضیلت اور ثواب کے کام کو سر انجام دے، لیکن اگر کسی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی جانب سے سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے تو سب پر سنت چھوڑنے کا وبال ہوگا۔ اس لیے مسجد کی انتظامیہ اور اہل محلہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف کرنے والا ضرور ہونا چاہیے۔ مسجد کی شرعی حدود اور ان سے واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف چونکہ مسجد میں ہوا کرتا ہے، اس لیے معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کی شرعی حدود سے واقفیت حاصل کرے، کیونکہ اس سلسلے میں ذرا سی بھی کوتاہی اعتکاف کو فاسد کر سکتی ہے۔ اس لیے اعتکاف شروع کرنے سے پہلے مسجد کی انتظامیہ یا بانی سے مسجد کی شرعی حدود معلوم کر لینی چاہیے کہ کون کون سی جگہیں عین مسجد میں داخل ہیں اور کون کون سی جگہیں داخل نہیں۔ ویسے تو مسجد اس پورے احاطے کو کہا جاتا ہے جو مسجد کے لیے وقف ہوتا ہے، لیکن اعتکاف کا تعلق صرف عین مسجد ہی کے ساتھ ہے۔ عین مسجد سے مراد وہ تمام جگہ ہے جس کو مسجد کے بانی نے خاص مسجد قرار دی ہو، جو نماز کے لیے مخصوص ہو، جس میں چپل پہن کر نہ چلا جاتا ہو اور جہاں جنبی شخص کا داخلہ جائز نہ ہو۔ اعتکاف صرف اس جگہ جائز ہے، مسجد کے ان حدود کے علاوہ جو جگہ مسجد کے احاطے میں ہو تو لیکن مسجد میں شامل نہ ہو تو وہاں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، جیسے وضو خانہ، غسل خانہ، مسجد کا گودام، امام اور مؤذن کا کمرہ، جنازہ گاہ وغیرہ۔ یہ جگہیں عموماً عین مسجد سے خارج ہوا کرتی ہیں، البتہ ان میں سے اگر کسی جگہ سے متعلق مسجد کے بانی نے صراحت کی ہو کہ یہ جگہ عین مسجد میں شامل ہے تو اس صورت میں وہاں جانے سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے ایام میں مسجد کی شرعی حدود ہی میں رہے، کسی شرعی عذر کے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔ معتکف اگر کسی عذر کے بغیر مسجد سے نکل جائے، چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر اعتکاف بھول کر یا غلطی سے ٹوٹ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ معتکف قضائے حاجت اور پیشاب کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اگر فراغت کے بعد تھوڑی دیر بھی وہاں ٹھہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر وضو کرنا چاہے تو وضو کے لیے ٹھہر سکتا ہے، لیکن فراغت کے بعد فوراً مسجد لوٹ آنا ضروری ہے۔ معتکف کو اگر احتلام ہو جائے تو مناسب یہ ہے کہ فوراً مسجد سے نکل جائے اور غسل کر کے فوراً مسجد لوٹ آئے۔ مسجد سے نکلنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں، بلکہ جیسے بھی ہو مسجد سے نکلنا درست ہے، لیکن فوراً مسجد سے نکلنے کا یا غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو تیمم کر کے مسجد ہی میں رہے، پھر جب موقع ملے تو جا کر غسل کر کے مسجد لوٹ آئے۔ اس کے بعد خواتین کے اعتکاف کے احکام ہیں۔
اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اعتکاف کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے خواتین اس بات کا اطمینان کر لیں کہ کہیں ان کی ماہواری کی تاریخیں اعتکاف کے دوران تو آنے والی نہیں۔ اس کے بعد اعتکاف کے دوران کسی خواتین کو مسئلہ ہو تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اعتکاف ختم کر لے اور بعد میں اس اعتکاف کی قضا کر لے۔ شادی شدہ خواتین اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو اپنے شوہروں کی اجازت کے بعد ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں۔ جس طرح مردوں کا اعتکاف مسجد ہی میں جائز ہے، اسی طرح عورتوں کا اعتکاف گھر کی مسجد میں درست ہے۔ گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جس کو نماز کے لیے مخصوص کیا گیا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا اعتکاف گھر کے صرف اسی حصے میں جائز ہے جو اس کی نماز کے لیے مخصوص ہو۔ اگر عورت نے اپنی نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی ہو کہ جہاں وہ عموماً نماز ادا کرتی ہو، بلکہ کبھی کہاں پڑھ لی تو کبھی کہاں، تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی جگہ کا اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو اس کا اعتکاف درست نہیں، بلکہ ایسی صورت میں وہ پہلے اپنی نماز کے لیے جگہ خاص کرے کہ نماز اس جگہ ادا کرے گی، تو پھر وہ اس جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ گھر میں کوئی ایسی جگہ مقرر کر لینا مستحب ہے جہاں خواتین اور گھر کے دیگر افراد نماز اور دیگر عبادات ادا کر لیا کریں۔ جو خواتین اعتکاف میں بیٹھنے کی خواہش مند ہوں تو پہلے اپنی نماز کے لیے ایسی جگہ مقرر کر لے جہاں وہ بسہولت اعتکاف کر سکیں۔ اعتکاف عورت اپنے اعتکاف کی جگہ کے لیے ارد گرد پردے لگا سکتی ہے، لیکن اگر بغیر پردوں کے اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو بھی جائز ہے۔ البتہ اس بات کا خصوصی دھیان رہے کہ جتنی جگہ اعتکاف کے لیے گھیری ہو وہاں کوئی نشانی لگا دے تاکہ غلطی سے کہیں اس سے باہر نہ چلی جائے، ورنہ تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ سے صرف انہی ضروریات کے لیے نکل سکتی ہے جن کے لیے نکلنا مردوں کے لیے جائز ہے۔ مرد چونکہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اس لیے ان کے لیے کئی چیزیں اس لیے ممنوع ہوتی ہیں کہ وہ مسجد کے احترام کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن عورت جہاں اعتکاف کرتی ہے وہ گھر کی مسجد تو کہلاتی ہے، لیکن اس پر حقیقی مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اعتکاف کی جگہ دنیاوی بات چیت بھی کر سکتی ہے، گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے، سینے پرونے کے کام بھی کر سکتی ہے، گھر کے افراد کو مشورہ بھی دے سکتی ہے۔ غرض اعتکاف کی جگہ بیٹھے بیٹھے ایسے دنیاوی کام کر سکتی ہے اور ان کی وجہ سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن کوشش کرے کہ اعتکاف کے دوران اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ عبادات میں خرچ کرے اور کوئی ضرورت نہ ہو تو ان دنیاوی کاموں سے جتنا ہو سکے دور رہے۔ اس کے بعد کن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے؟ کوئی آدمی ایسا بیمار ہو جائے کہ اس کے لیے اعتکاف برقرار رکھنا مشکل ہو جائے، یا اس کو علاج کے لیے مسجد سے نکلنا پڑے، کسی شخص کے والدین یا بیوی بچے اس قدر بیمار پڑ جائیں کہ ان کے لیے مسجد سے نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے، جنازہ تیار ہو اور کوئی دوسرا نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو، ان جیسی صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ البتہ اس کی قضا لازم ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اعتکاف کی قضا کا طریقہ۔ سنت اعتکاف جب ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ قضائے اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہے، اس لیے اگر رمضان ہی میں قضا کرنا ہے تو اس صورت میں تو روزہ ہوتا ہی ہے، اگر رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں اعتکاف کی قضا کرنی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ رمضان کا سنت اعتکاف جب بھی ٹوٹ جائے تو صرف ایک دن کی قضا لازم ہوتی ہے۔ اگر اعتکاف صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے کے درمیان کسی وقت ٹوٹا ہو تو اس صورت میں صرف دن کی قضا لازم ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق کا وقت داخل ہونے سے پہلے قضاء اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے، پھر جب سورج غروب ہو جائے تو یہ قضاء اعتکاف پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک کسی وقت ٹوٹا ہو تو اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے قضاء اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے اور اگلے دن سورج غروب ہو جائے تو اس کا اعتکاف کا وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ حضرات جن کا اعتکاف ٹوٹ جائے اور رمضان کے ایام ابھی باقی ہوں تو وہ گھر جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ گھر نہ جانا چاہیں بلکہ اعتکاف کی نیت سے مسجد ہی میں رہنا چاہیں تو ان کا یہ اعتکاف نفلی کہلائے گا،
ان کے ذمے سمت اعتکاف کی پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی، البتہ انہیں چاہیے کہ وہ اسی رمضان میں اس اعتکاف کی قضا کر لیں، لیکن اگر وہ فی الحال قضا نہ کرنا چاہیں تو بعد میں قضا کر لیں، جس کا طریقہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔